سرد اور اندھیری رات تھی، باہر برف کا طوفان زور سے چل رہا تھا۔ سارم، سلار اور حرم چائے کے ساتھ بیٹھے تھے کہ اچانک سے دروازہ زور سے کھلا، ایک زخمی بزرگ اندر آ گرا۔ Help سلار گھبرا me! گیا، یہ کون ہے؟ بزرگ کے ہاتھ میں ایک پرانا چمکتا نقشہ تھا۔ بزرگ کمزور آواز میں بولا، بچوں میری مدد کرو، اگر تم گفا سے نور شفا کرسٹل نہ لائے تو میرا پوتا زندہ نہیں بچے گا۔ حرم اور سلار نے کہا، ہم آپ کی ضرور مدد کریں گے۔ ایز ہوا، اونچی برفانی پہاڑیاں اور لمبا خوفناک سفر۔ سلار کانپتے ہوئے بولا، مجھے یہ جگہ اچھی نہیں لگ رہی۔ سارم نبض دیکھتے ہوئے بولا، گفا بس آگے ہے۔ اچانک ان کے پیچھے والے فوٹ پرنٹس غائب ہونے لگے۔ حرم دھیرے سے بولی، جیسے کوئی ہمیں دیکھ رہا ہو، ہمیں احتیاط کرنی ہوگی۔ کچھ دیر بعد انہیں برف سے ڈکی ایک بہت بڑی دیوار نظر آئی، اس پر عجیب پرانے نشان چمک رہے تھے۔ سارم نے سیمبل کو ٹچ کیا، اچانک زمین ہلنے لگی اور برف کا اندر چھپا ہوا ایک پرانا دروازہ کھل گیا۔ اندر سے نیلی روشنی آ رہی تھی۔ گفا کے اندر ایک عجیب سناٹا تھا، برف کی دیواروں کے اندر جمے ہوئے لوگ نظر آ رہے تھے۔ سلار ڈر کے بولا، یہ زندہ ہے یا نہیں؟ حرم نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اچانک گفا میں بڑی آواز گونجی، کون ہے جو نور شفا لینے آیا ہے؟ ان کے سامنے ایک بڑا برفانی گارڈین ظاہر ہوا، اس کی آنکھیں نیلی آگ کی طرح چمک رہی تھی۔ گارڈین گرجا، یہ کرسٹل ہر کسی کو نہیں ملتا۔ سلار پیچھے ہٹ گیا، مگر حرم ہمت سے بولی، ہم کسی کی جان بچانے آئے ہیں۔ گارڈین نے ان کی طرف غصے سے دیکھا، تو پھر تمہیں 3 امتحان دینے ہوں گے۔ گارڈین بولا، اگر تمہیں کرسٹل مل جائے تو کیا تم اپنے لیے رکھو گے؟ سلار دھیرے سے کرسٹل کی طرف دیکھنے لگا، مگر حرم فوراً بولی، ہم صرف اس بچے کی جان بچانا چاہتے ہیں۔ اچانک گارڈین کے پیچھے کی دیوار چمکنے لگی، کچھ سچ بولا ہے تم لوگوں نے۔ اچانک سے غفا اندھیری ہو گئی۔ حرم نے دیکھا امی ابو برف میں پھنسے ہوئے ہیں۔ سارم نے دیکھا کہ سلار غائب ہو گیا ہے۔ سلار زور زور سے رونے لگا، مگر حرم چلائی، یہ سب جھوٹ ہے، ہمیں ہمت نہیں ہارنی۔ سارم نے آنکھیں بند کر کے دعا مانگی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور اچانک سے سب کچھ صحیح ہو گیا۔ اب ان کے آلت کی شکل میں ایک آدمی ظاہر ہوا، جس نے کہا، یا ہیرا اٹھا لو یا تم میں سے کوئی ایک رک جائے۔ سناٹا چھا گیا۔ اچانک سلار آگے بڑھا، میں رک جاؤں گا۔ حرم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سارم شوق میں رہ گیا۔ گارڈین مسکراتے ہوئے بولا، نہیں، آپ لوگوں کو مجھے نہیں رکھنا۔ اچانک گفا میں روشنی ہو گئی۔ گارڈین بولا، جو دوسروں کے لیے قربانی دیتا ہے صرف وہی نور شفا کرسٹل کا حقدار ہوتا ہے۔ اور کرسٹل حرم کے ہاتھ میں آ گیا۔ بچے نور شفا کرسٹل کو گھر لے آئے اور تھوڑی دیر آرام کرنے لگے۔ پھر وہ آدھی رات کو بزرگ کے گھر پہنچے اور انہیں یہ کرسٹل دیا۔ بزرگ نے اپنے پوتے کو کرسٹل دیا اور وہ بالکل صحت یاب ہو گیا۔ اصل حقیقت ہیرے میں نہیں ہوتی، بلکہ سچائی، قربانی اور اللہ پر بھروسہ کرنے میں ہوتی ہے۔